بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت وطن عزیز پاکستان میں جو حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے لیے جو ممکن ہے وہ کریں۔ سیلاب زدگان ہمارے بہن بھائی ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات دیکھی تو میں قربان جاؤں اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور یہ بات میں بار بار عرض بھی کر رہا ہوں کہ نماز میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے، لازمی بات ہے، وہ فرض ہے، لیکن جیسا قرآن میں کہا گیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ میں آپ کے سامنے آج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور کون سا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ یعنی شخص، وہ فرد کون ہے، وہ بندہ کون ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور وہ عمل کون سا ہے جو کرنے سے اللہ کی محبت مل جائے، وہ عمل بھی اللہ کو محبوب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، اور اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو کسی مسلمان کو خوشی عطا کرے یا کسی مصیبت میں اس کی مدد کی جائے، یعنی کسی مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، یا کسی کا قرض ادا کر دیا جائے، یا اس کی بھوک میں، بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیا جائے، اس کی بھوک دور کر دی جائے۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں کسی کی حاجت روائی کے لیے، یعنی کسی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، اس کی اعانت کے لیے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل چلوں، یہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی حاجت پورا کرنے کے لیے، کسی کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، کسی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے میں کسی کے ساتھ پیدل چلوں، یہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کہا، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث کے جملے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلوں، کس چیز سے؟ کہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس وقت جب کہ ہمارے بھائی سیلاب زدگان مشکل میں ہیں، ہم ان کی مدد کرنے والے بنیں، ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنے والے بنیں، ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔
یاد رکھیے کہ اگر آج کہا گیا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اللہ کریم ہی رحم کرنے والے ہیں، اللہ کریم ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ کریم ہی رزاق ہیں۔ لیکن اگر میں اپنے رزق سے جو میری جیب میں ہے میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو یاد رکھیے وہ اس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے جیب میں ڈالا ہوا ہے، اور میں چودھری بن کے بڑا بن کے اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ مصیبت میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج ہمارے بھائی مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹیاں، ہمارے بچے، جو لوگ اللہ نے جن کو اس آزمائش سے، مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا، جو اپنے بھائی کی کسی مشکل میں اس کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کی جو مدد کرنے والا ہے اس کی مدد کریں گے۔ اور جو کسی کی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا تو اس دن، جس دن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ کریم قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ اس پہ انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا۔ میری اس وقت سب دوستوں سے، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی ذاتی اختلافات کو بلا کر ایک قوم بن کر انسانیت کا سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے ہم وطن جو ہیں، وہ مسیحی بھی ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ سکھ بھی ہیں، اور اقلیتیں ہیں، انسانیت کی مدد کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے۔ کہیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نظام بنانا چاہیے۔ بڑے دکھ ہے، تکلیف ہے کہ بعض لوگ اس موقع سے عبرت نہیں پکڑ رہے بلکہ وہ کمانا چاہتے ہیں۔ ان ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے انہیں آزمائش سے محفوظ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیں، وہ چیزوں کو مہنگی کرنی شروع کر دیں، وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں، وہ 100 روپے کی چیز 400 کی کر دیں، وہ 4000 کا ٹینٹ 20,000 کا کر دیں۔ وہ ظالموں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے لیے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں۔ لعنت کا کہا ہے، لعنت کا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، میری التجا یہ ہے، میری التماس یہ ہے کہ سب بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ وہ اس چکر میں مت رہیں کہ اچھا فلاں کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بعض علاقوں سے تشویشناک خبر ہے کہ یہ جو بیگر ہوتے ہیں یہ نکل آئے ہیں، بھکاری، اور یہ ان علاقوں میں روڈوں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے اور انتظامیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ کریں کہ اتنی دور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان میں کئی ادارے ایسے ہیں جیسے الخدمت والے ہیں، اخوت والے ہیں، پاکستان علماء کونسل کے دوست ہیں، انصار الاسلام،
جس پر آپ کا دل آئے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ فلاں کو مدد دے دیں، فلاں کو. آپ نے اللہ کے لیے مدد کرنی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ حکومت کو پر آپ کا اعتماد ہے تو حکومت کو دے دیں. فوج نے جو سینٹر بنائے ہیں وہاں پر دے دیں، سب سے بیسٹ ہے. وہ پہنچا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں، حکومت کے پاس بھی ہیں، حکومت بھی مدد لیتی ہے. فوج حکومت کا حصہ ہے، ریاست کا حصہ ہے. پرائیویٹ ادارے جو ہیں کوشش کریں ان اداروں کو اپنا ڈونیشن دیں، اپنی امداد دیں جو حقیقت حال میں ان تک پہنچا سکے. میرے عزیزو، اس صورتحال میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک چیز اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پرانے کپڑے دے دو، پھٹے ہوئے کپڑے دے دو، نہ، ایسا نہ کرو. اللہ کے لیے دینا ہے. اللہ نے مومن کی کیا شان بیان کی ہے، متقی کی کیا شان بیان کی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہی اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ پھٹے پھٹے کپڑے دے دے. یہ نہ کریں. اللہ کیوں؟ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور جب آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ کو قرض دے دو یار. اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے کہیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. ہاں، ایک کس سے کہیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ کہیں گے یا اللہ آپ ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ آپ تو شفا دینے والے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ تو رزق دینے والے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اے اللہ آپ، اللہ کہیں گے فلاں میرا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. یہ تین مختلف لوگوں کی اللہ بات کر رہے ہیں. کاش اب یہ بندہ سوچے گا. اللہ کیا کہیں گے یہ سنیں کہ تو وہاں آتا تو مجھے پا لیتا. پتہ چلا انسانیت کی خدمت کرنے سے رب بھی مل جاتا ہے. الخلق عیال اللہ. یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے بندوں کا خیال کرو گے اللہ بھی آپ کا خیال کرے گا. اللہ بھی آپ پہ رحم فرمائیں گے. اللہ بھی آپ پہ کرم فرمائیں گے. اللہ نے اپنے بندے کی پیاس کو اپنی پیاس سے تعبیر کیا، اپنے بندے کی عیادت کو اپنی عیادت سے تعبیر کیا، اپنے بندے کی بھوک کو اپنی بھوک سے تعبیر کیا ہے. وہ کیسا بد نصیب ہوگا جس کو اللہ نے وسائل دیے ہوں، طاقت دی ہو، ہمت دی ہو، اور اس کے سامنے یہ مظلوم ہے. وہ چھوٹی سی بچی ہم نے دیکھی خالی برتن میں ہاتھ مار رہی ہے. بڑی ہم مثالیں تو دیتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر تو روتے رہے. وہ واقعہ سب بیان کرتے ہیں. رات کو جا رہے تھے، ایک ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، بچے رو رہے تھے. ہاں، سیدنا عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ اس لیے ہنڈی اوپر رکھی ہے تاکہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں. عمر جاتے ہیں بیت المال سے گٹھری اٹھاتے ہیں، اناج ڈالتے ہیں، بوری اٹھانے لگتے ہیں. ساتھ خادم کہتا ہے، ساتھی کہتا ہے میں اٹھاتا ہوں. کہا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ یہ عمر کا بوجھ ہے. عمر حکمران ہے، عمر کو جواب دینا ہے. عمر امیر المؤمنین ہے، عمر خلیفۃ المسلمین ہے. اور اس اماں کو یہ نہیں بتایا عمر نے کہ میں عمر ہوں. نہیں، کھانا بنا، بچوں نے کھانا کھایا، اب بچے کہہ کے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اور اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے کاش تو عمر کی جگہ خلیفہ ہوتا. عمر یہ نہیں کہتے بی بی میں ہی ہوں، نہیں. کہا اچھا اماں عمر کو معاف کر دو. اس نے کہا نہیں عمر کو نہیں معاف کروں گی. اچھا اماں عمر کو معاف کر دے، کوئی غلطی ہو گئی عمر سے، معاف کر دے. جب 3-4 بار ہوا خادم نے کہا اماں جس عمر کی تو بات کر رہی ہے وہ یہی تو ہے. آج ہم عمر بن خطاب کی باتیں صرف کرتے ہیں،
ہم پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی باتیں کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا جو صاحب اختیار ہے، صاحب وسائل ہیں، کہ وہ بچی جو خالی دیج کی بے ہاتھ مار رہی ہے، اور ہمارے گھروں میں کتنے کتنے کھانے بن رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے؟ یہ صرف حکمرانوں سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا جن کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سب سے گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے، درخواست ہے، عرض ہے کہ خدا کے لیے نکلیے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیجیے۔ ناظرین، سیلاب کی اس کیفیت میں ہمارے برادر ممالک جو ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے، ترکی ہے، اور دیگر ممالک بھی جو ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں چائنا کا، متحدہ عرب امارات کا، سعودی عرب کا، قطر کا، ترکی کا۔ اس وقت متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زید کے حکم پر اور متحدہ عرب امارات کے اور دبئی کے حاکم محمد بن راشد المکتوم اور دیگر جو صاحب ثروت لوگ ہیں یا متحدہ عرب امارات کے ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ساتھ رابطوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑی امدادی سلسلہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ اور سفیر مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں۔ روزانہ متحدہ عرب امارات سے کئی جہاز کراچی اور اسلام آباد میں اتر رہے ہیں امداد لے کر۔ ہمارے پاس شکریہ کے لیے کوئی کلمہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زید اور متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کا۔ اسی طرح سعودی عرب کا جو مرکز ملک سلمان ہے، کنگ سلمان چیریٹی سینٹر، اس نے بہت پہلے سے امدادی سلسلہ شروع کیا تھا۔ 25,000 خاندانوں کے لیے بلوچستان میں انہوں نے امدادی سلسلہ شروع کیا جب یہ سیلاب نے تیزی نہیں شروع کی تھی، اور مسلسل وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی جو ہیں وہ بھی، اور سعودی عرب کی قیادت بھی اس حوالے سے مسلسل صورتحال کو دیکھ رہی ہے، اور جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ایک بہت بڑا امدادی سلسلہ جو ہے وہ سعودی عرب سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے شروع ہونے والا ہے۔ ترکی سے بھی اسی طرح بہت امدادی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی ترکی کی حکومت، خود ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے، اور ترکی سے کراچی اور اسلام آباد میں امدادی جو سامان ہے وہ آ رہا ہے اور سلسلہ شروع ہے۔ قطر، میں اس لیے ناظرین علیحدہ ہر ایک کا بیان کر رہا ہوں کہ کسی نے کمی ہمارے ساتھ نہیں کی ہے۔ قطر کے بھی مختلف ادارے ہمارے ساتھ مسلسل امداد میں مصروف ہیں امیر قطر کے حکم پر، اور پاکستان میں جو قطر کے سفیر ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہمارے مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ تعاون شب و روز بڑھ رہا ہے۔ سب سے میں سمجھتا ہوں ضروری اس وقت جو آج کے دن کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے ساتھ فلسطین میں یوم یکجہتی پاکستان آج منایا جا رہا ہے۔ صدر فلسطین محمود عباس صاحب کے حکم کے اوپر
پورے فلسطین کی مساجد میں آج پاکستان کی سلامتی استحکام کے لیے دعا ہوگی، سیلاب زدگان کے لیے دعائیں ہوں گی، اور پاکستان کی امداد کے لیے عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے، اور فلسطین کی حکومت بھی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ قاضی القضات فلسطین اور مفتی اعظم فلسطین جو ہیں وہ خود میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اسی طرح چین ہے اور ممالک ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے اور اس امتحان سے نکالے، اور ہر طرح سے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔